آج ہم سورہ نساء کے متعلق انشاءاللہ سننے کی کوشش کریں گے۔ سورہ نساء کے نام رکھنے کی وجہ، نساء عربی میں عورتوں کو کہتے ہیں، نساء عورتیں، چونکہ اس میں عورتوں کے احکام بیان کیے گئے، اس وجہ سے اس کو سورہ نساء کہا جاتا ہے۔ نام بھی ہوتا ہے مہر النساء، خیر النساء، مہر النساء، مہر کا مطلب ہوتا ہے چاند، نساء عورتوں کی چاند، خیر النساء کا مطلب عورتوں میں سب سے بہتر۔ تو بہرحال تو عربی میں چونکہ عورتوں کو نساء کہا جاتا ہے اور عورتوں کے صورت میں احکام بیان کیے گئے، اس لیے اس صورت کو سورہ نساء کا نام دیا گیا۔ اس میں ایک بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے سورہ نساء میں، اور وہ آیت مبارکہ یہ ہے کہ قیامت کے دن آخری امت کو دیگر امتوں پر گواہ بنایا جائے گا، یعنی ہم جو ہوں گے وہ پچھلی امتوں پر گواہ ہوں گے، گواہی دیں گے کہ ان تک ان کے انبیاء نے پیغام پہنچا دیا۔ پھر ہم پر گواہ کو طلب کیا جائے گا، اس امت کی گواہی کون دے گا؟ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنا کر پیش کیے جائیں گے۔ آپ دیکھیں، گواہ، ہم گواہ اس لیے بنے کہ ہم نے اپنے نبی سے سنا کہ بھائی دیگر انبیاء جتنے بھی آئے سب نے اپنی اپنی امت کو رب کا پیغام پہنچا دیا، اس لیے ہم گواہ بنیں گے۔ ورنہ گواہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو وہ خود اس وقت موجود ہو اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، جبھی گواہی دے سکتا ہے بندہ۔ ایسا تو نہیں نا گواہ کہیں اور ہو اور آگے جج کے سامنے گواہی دے۔ گواہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، واقعے کے وقت خود موجود ہو اور عینی شاہد ہو، خود اس نے دیکھا ہو، سن سنا کے گواہی نہ دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے تمام امتوں کے احوال پر مطلع ہیں، اس طور پر کہ اللہ نے ساری امتوں کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی، اس لیے حضور سارے نبیوں پر، ان کی ساری امتوں پر گواہی دیں گے۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا قرآن پڑھ کر سناؤ، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ یہ عبداللہ بن مسعود ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ 4 بندوں سے قرآن سنو کہ جو بالکل جیسے قرآن اترا ہے نا ویسے ہی پڑھتے ہیں، ان میں سے ایک عبداللہ بن مسعود ہے۔ حضور نے ان سے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ اے ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا ہاں تم پڑھ کر سناؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے یہ آیت پڑھی، فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس کرو، اب تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں پھر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کی اور حضور کو دیکھا تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جس نے سورہ نساء پڑھی وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس سے محروم نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں وراثت کے احکام بیان کیے گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھی، تینوں ترتیب سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں سے لکھا جائے گا۔ یہاں پڑھنے کا مطلب سمجھ کر، اس کی تفسیر، اس کے رموز و اشارے کے ساتھ پڑھنا، تفسیر کے ساتھ پڑھنا۔ اس کا مرکزی مضمون تو یہی ہے کہ اس میں یتیم بچوں کے بارے میں احکام بیان ہوئے، بیوہ عورتوں کے تعلق سے احکام بیان کیے گئے، یتیموں کا مال ناحق کھانے والوں کی مذمت اس میں بیان فرمائی گئی۔ اسی طرح یتیموں کا مال جب تک وہ نابالغ ہیں اپنے پاس رکھنے کا حکم دیا گیا، اور جب وہ بالغ ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کو واپس کر دیا جائے۔ اسی طرح
عورتوں کے مہر کا بیان کیا گیا اس صورت میں، عورتوں کے مہر ان کے حوالے کر دو، اور جن عورتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے ان عورتوں کا محارم کا اس میں ذکر کیا گیا۔ مزید 10 آیات جو ہے سورہ نساء کی شروع کی، اس میں یہ سب بیان ہوا۔ پھر والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی اور دور کے پڑوسیوں، مسافروں سے ہمدردی، حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ پھر وراثت کی پوری تفصیل ہے سورہ نساء میں۔ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 11 سے 13۔ یہ 3 آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کا حکم فرمایا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اپنی اولاد کو وصیت کرو، وصیت کر کے جاؤ وراثت کی۔ اگر وصیت نہ بھی کرے تو بندہ وصیت نہ بھی کر پائے، مرنے والا اس کو وقت نہ ملے، ٹائم نہ ملے، تو پھر بھی وراثت کے جو حصے ہیں وہ متعین کر دیے شریعت نے اور واضح فرما دیا، للذکر مثل حظ الانثیین، مرنے والے کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے۔ اس کا مطلب بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، ماں کا بھی حصہ ہے، یعنی مرنے والی کی زوجہ، مرنے والی کی بیوہ جو ہے اس کا بھی حصہ ہے۔ تو تفصیل سے وراثت کے احکام یہاں پر بیان کیے گئے۔ پھر مزید آیت نمبر 15 سے 18 3 آیتیں ایسی ہیں، کن لوگوں کی توبہ قبول ہے اور کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی گئی، اس میں بیان فرمایا گیا۔ پھر 9 آیتیں ہیں 19 سے 28 تک، اس میں شوہر بیوی اور ایک دوسرے پر حقوق اور ازدواجی زندگی کے رہنما اصول بیان کیے گئے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت، حسد سے بچنے کا حکم دیا گیا، نیز تکبر، بخل اور ریاکاری کی مذمت بیان کی گئی۔ جہاد کے بارے میں آیات، جہاد کی فرضیت کے متعلق 6 آیات ہیں کہ آیت جہاد جو نازل ہوئی کہ اب جہاد کرنا تم پر فرض ہو گیا۔ فقاتل فی سبیل اللہ، حضور علیہ السلام نے پوری مکی زندگی میں تلوار نہیں اٹھائی، مدینے میں آ کر بھی کئی سال تک آپ صبر کرتے رہے، کافروں کے ظلم و ستم سہتے رہے، لیکن جب حد سے بڑھ گئے تو پھر آیت جہاد نازل ہوئی، فقاتل فی سبیل اللہ، اب جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ یہاں تک فرمایا جہاں کافر کو پاؤ وہیں مارو، یعنی جنگ کے موقع پر، امن کی حالت میں نہیں، جنگ کے موقع پر جہاں پاؤ وہیں مارو۔ تو پھر آیت جہاد نازل ہو، سب سے پہلا غزوہ ہوا 17 رمضان کو، غزوہ بدر، پھر 1 سال کے بعد غزوہ احد، پھر چند سالوں کے بعد غزوہ حنین ہوا، پھر غزوہ تبوک ہوا، اور یوں مسلسل غزوات ہوئے۔ نماز خوف کا طریقہ یہاں بیان کیا گیا کہ جنگ کے دوران مسلمان کیسے نماز پڑھیں گے، خوف ہوتا ہے نا دشمن کا، تو اس کا پورا مکمل تفصیل سے آیت نمبر 112 میں، آیت نمبر 92 سے 106 تک 14 آیت ہے، اس میں پورا نماز خوف کا طریقہ بیان کیا گیا۔ مختصر میں عرض کرتے تو نماز خوف جیسے کافروں سے مسلمان لڑ رہے ہیں تو یہ حکم دیا گیا کہ ایک گروہ لڑنے کے لیے جائے اور ایک گروہ اسلحے کے ساتھ نماز پڑھے، 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھے، 1 رکعت پڑھنے کے بعد اب یہ والا گروہ لڑنے کے لیے جائے، وہ جو لڑ رہا تھا وہ واپس آئے، وہ 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھے، 1 رکعت اس کی مکمل ہو جائے تو اب یہ جو دوسرا گروہ تھا یہ پھر لڑنے کے لیے جائے، اور وہ پہلا گروہ واپس آئے اور اپنی بقیہ نماز ادا کریں۔ اور نماز خوف 2 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی اس میں بھی قصر ہوگی، 4 میں سے 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ تو اس کا پورا طریقہ قرآن پاک میں جو ہے 14 آیت ہے 92 سے 106 تک، 92 سے 124 میں بیان کیا گیا۔ پھر مزید منافقوں، عیسائیوں اور بطور خاص یہودیوں کے خطرات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کی گمراہیوں کا ذکر کیا گیا کہ جو وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تثلیث کے قائل ہیں، یہ بیان کیا گیا۔ اب اس کی چند تفصیل آپ سنیں۔ شروع میں بالکل ارشاد فرمایا گیا، یہ نکاح کا جب خطبہ ہوتا ہے تو یہ آیت پڑھتے ہیں، اس کو آپ یاد کر لیں، سورہ نساء کی ابتدائی آیت ہے، پہلی آیت۔ جب نکاح کا خطبہ ہوتا ہے نا تو اس میں یہ پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اے ایمان والو، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، وہ ابو البشر ہیں، انہی سے انسان کی ابتدا ہوئی۔ وخلق منها زوجها، پھر اسی سے اللہ نے جوڑے بنائے، وبث فیہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر زمین میں مرد و عورت کو
پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو اور ایک دوسرے سے اللہ کے نام پر، جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری حفاظت فرمانے والا ہے۔ پھر آگے حکم ہوا کہ عورتوں کو ان کا مہر دے دو، عورتوں کو ان کا مہر دو۔ ہمارے یہاں عام طور پہ ہاتھ پاؤں جوڑ کے تو مہر عورتوں سے معاف نہیں کروایا جاتا۔ یہ مہر جو ہے نا، مہر یہ عورت کا شرعی اور قانونی حق ہوتا ہے، اور مہر کی کم سے کم مقدار جو ہوتی ہے وہ ہے 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی، کم و بیش 2 تولہ اور 7 ماشا یا 7.5 ماشا چاندی، جو کہ پیسوں کے حساب سے تقریباً 6 سے 8-9 ہزار کے درمیان بنتے ہیں۔ یہ ہے کم سے کم مقدار، چونکہ چاندی کا ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو اس کا اندازہ لگا لیا جائے موجودہ ریٹ سے، تو 5 سے 8 ہزار کے درمیان کم سے کم مہر ہے، اس کو کہتے ہیں شرعی مہر۔ زیادہ سے زیادہ مہر رکھنے کی کوئی حد متعین نہیں ہے، فریقین باہم رضامندی سے جو مہر رکھنا چاہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 ہزار 60 ہزار 70 ہزار، جو مہر متعین ہو جائے دونوں کی رضامندی سے، لڑکی والوں اور لڑکے والوں کی طرف سے، تو پھر وہی شرعی مہر بن جاتا ہے۔ اب مرد کو وہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب جذبات میں آ کے دولہا میاں یا دولہا کے گھر والے وہ 10 لاکھ مہر رکھ دو، بھائی کہاں سے دے گا؟ اپنا بلا وجہ میں بھرم جاڑ دیں، 10 لاکھ مہر رکھ دیا، اس کو بیچارے کو روٹی لانے کے پیسے نہیں، وہ کہاں سے دے گا مہر؟ تو مہر رکھا اس لیے جاتا ہے کہ آپ اس کو عورت کو فوراً ادا کریں۔ شریعت میں یہ سہولت ضرور ہے کہ مہر کو معجل کر لیں، ایک ہوتا ہے واو کے ساتھ معجل یعنی حمزہ کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے عین کے ساتھ معجل۔ معجل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھوں ہاتھ دینا، یعنی پہلی رات جب آپ بیوی کے پاس جائیں تو اس کو مہر ادا کر دیں، یہ معجل ہے۔ تو جو دے سکتا ہے، جس کو استطاعت ہے، تو اس کو چاہیے کہ فوراً دے دے، اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ اور اگر بالفرض اس کے پاس نہیں ہے تو پھر موجل بھی ہوتا ہے، معجل تعجیل سے، یعنی اس کو جب بعد میں سہولت ہو تو مہر دے دیا جائے، یہ بھی باہم رضامندی سے ہوتا ہے۔ جب دونوں اس بات پر راضی ہیں کہ بھائی ہاں مہر معجل ہو جائے، یعنی ابھی نہیں بعد میں سہولت کے ساتھ دے دیا جائے، تو اب بعد میں یہ دے گا، لیکن اس پر دینا ضروری ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بالکل بھول ہی جائے اور نہ دے۔ اور بعض لوگ مہر معاف کروانے کی کوشش کرتے ہیں بیوی سے، اب ہاتھ پاؤں تو جوڑتے نہیں ہیں، موڈ آف کر لیتے ہیں، یا کوئی اپنا غصہ جھاڑتے ہیں یا بھرم دیتے ہیں اس کو، وہ بیچاری خود تنگ آ کر جو ہے نا مہر معاف کر دیتی ہے، بھائی چلو میں اپنا مہر معاف کرتا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی کمینگی ہے کہ عورت سے اس کا مہر معاف کروانا۔ بھائی شادی کیوں کی تم نے جب مہر نہیں تھا دینے کے لیے؟ تو شادی یہ عورت کا، جب عورت آپ کے پاس آ رہی ہے تو مہر دینا یہ شرعی حق ہے، اور اس میں کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے، اگر بلکہ عورت کو چاہیے کہ وہ مہر کا تقاضا کرے۔ اگر مہر معجل ہے، ہاتھوں ہاتھ دینے کا ہے، تو عورت پر یہ ضروری ہے کہ وہ مہر کا تقاضا کر سکتی ہے، اس پر مرد کو ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، مہر دے۔ ہاں اگر مہر معجل ہے کہ بھائی بعد میں سہولت ہو تو دے دیں گے، بعد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طلاق یا پھر موت کے وقت جب انتقال ہو جاتا ہے تو وہ مہر اس کے ورثاء کو پہنچتا ہے، یا پھر طلاق ہوتی ہے تو مہر دینا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے، اس میں بھی بہتر کنڈیشن یہ ہے کہ ہاتھوں ہاتھ مہر دے کے آپ فارغ کریں، یہ ایک قرض ہے جو آپ کو دینا ہے۔ لیکن اگر عورت بغیر کسی پریشر میں آئے، مرد کے بغیر دھمکائے، خود اپنے طور پر مہر معاف کر دیتی ہے تو معاف ہو سکتا ہے، اس کا حق ہے، وہ معاف بھی کر سکتی ہے، لیکن اس کو بلا وجہ میں مجبور نہیں کریں گے مہر معاف کرنے کے لیے کہ تم اپنا مہر معاف کر دو۔ اچھا یہ بعض لوگ ایسے فنڈر قسم کے ہوتے ہیں، وہ جو خرچہ دے رہے ہوتے ہیں بولتے ہیں یہ مہر ہے تمہاری، لا حول ولا قوت۔ ارے بھائی خرچہ الگ ہے، مہر الگ ہے، نان نفقہ دینا تو عورت پر لازم ہے، عورت کو دو گے یہ مہر تھوڑی بنے گا، مہر اس کے علاوہ ہے جو آپ عورت کو خرچہ دیتے ہیں۔ بولے امام صاحب یہ خرچہ میں مہر کی صورت میں دے سکتا ہوں، اس کو مہر شمار کر لیتا ہوں۔ ارے بھائی، تو اب بعض اوقات لڑکے والے جو ہوتے ہیں نا، ابا برم میں رکھ دے بیٹا 10 لاکھ روپے، ابا تو نکل لیتے ہیں، اب بھائی کیسے دے گا تم مہر 10 لاکھ روپے؟ تو والدین کو بھی چاہیے سوچ سمجھ کے ذرا مہر رکھیں کہ بیٹا ادا تو کر سکے مہر، اس کو پھنسا دیا آپ نے، اور خدا نہ خواستہ طلاق ہو گئی، اس پر پھر جو لڑکی والے پریشرائز کرتے ہیں نا، زیادہ مہر کیوں رکھوایا تھا، زیادہ بندہ کہاں سے دے گا 10 لاکھ روپے؟ تو مہر وہ رکھیں کہ جو لڑکی کے خاندان والوں کا رکھا گیا، جو اس کی کزنیں ہوتی ہیں، اس کو دیکھ کر مہر رکھا جاتا ہے۔
اور وہ رکھیں کہ جو بآسانی ادا کر سکیں۔ تو فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ فوراً ان کو مہر دے دو اگر مہر معجل ہے، اور اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ رکاوٹ نہ ڈالو اور نہ اس سے مہر کو معاف کروایا جائے۔ تو یہ تو مہر کے حوالے سے تھا۔ اب مہر میں بھی اتنی مطلب پتہ ہی نہیں ہوتا کچھ کہ مہر کیا ہے۔ ایک جگہ میں نکاح پڑھانے گیا، بولا شرح محمدی مہر رکھ دو، کتنا؟ 100 روپے۔ میں نے کہا 100 روپے کی تو چپل بھی نہیں آتی بھائی، شرح محمدی، اس میں قید لگا رہے شرح محمدی، شرح محمدی کہاں سے 100 روپے مہر؟ عجیب و غریب اپنی طور پہ باتیں گھڑی ہوئی ہیں۔ تو مہر کی کم سے کم مدت ہے، کم سے کم مقدار ہے 10 درہم، چاندی کے درہم جو پہلے ہوتے تھے سرکار علیہ السلام کے زمانے میں۔ آج کے دور میں اس کی مقدار بنتی ہے 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی، اور اس کی رقم میں نے آپ کو بتا دی، یہ ہے کم سے کم، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ 2000 روپے مہر یہ نہیں ہو سکتا، کم از کم 5 سے 8 ہزار کے درمیان یہ بنتی ہے، اور زیادہ آپ جتنا چاہے رکھ سکتے ہیں، اس میں شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی۔ پھر آگے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اب وراثت پر آئیں کہ مردوں کے لیے اپنے ماں باپ کے ترکے میں سے حصہ ہے۔ کس کے لیے بولیں؟ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی اپنے والدین کے ترکے میں سے حصہ ہے، بھلے بہن گھر کی ہو یا باہر کی ہو، اس کی شادی ہو گئی ہو، والد کا انتقال ہوا، تو جس طرح وراثت بھائی کو ملے گی اسی طرح وراثت بہن کو ملے گی، جس طرح بیٹے کو ملے گی اسی طرح بیٹی کو ملے گی۔ اس میں جہالت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، وہ تو اپنے گھر کی ہو گئی بیٹی، اب تو شادی ہو گئی، تو قرآن پاک میں بیٹی کا فرمایا، بھلے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، شادی ہونے کے بعد کہ وہ بیٹی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، تو بیٹی کو بھی وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ ہاں، اس کا حصہ بیٹے کے حصے سے آدھا ہے، بیٹے کے 2 حصے ہیں تو بیٹی کا 1 حصہ ہوگا۔ تو یہ قرآن پاک میں واضح ارشاد فرمایا گیا۔ تو مرنے والے کی بیوہ ہے تو اس کا 6ٹھا حصہ ہوتا ہے، بیٹے بیٹیاں ہیں، ماں ہے تو ماں کا 6ٹھا حصہ ہوگا، بیٹوں کے ہر بیٹے کا دگنا ہوگا بیٹی سے، اور بیٹی کا 1 حصہ ہوگا۔ تو یوں وراثت کی تقسیم کاری ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں اس میں اتنی یوں سمجھیں کہ غیر شرعی باتیں اور خرابیاں ہیں نا جس کی کوئی حد نہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جب مرنے والا دنیا سے چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کے ملک میں جو بھی چیزیں ہیں نا سب وراثت ہے، سب کیا ہے؟ وراثت میں آ گیا۔ اب کوئی بھی وارث کسی دوسرے کی اجازت کے بغیر کوئی اس کی چیز بیچ نہیں سکتا۔ ہاں، جب سب راضی ہو جائیں تو پھر بیچ سکتے ہیں، لیکن کسی کو بغیر بتائے باپ کی چیز کوئی بیچ نہیں سکتا۔ ایک کینچی بھی اس کی مل گئی نا، وہ بھی وراثت میں آ گئی۔ وہ جو گھڑی تھی، یہ نہیں کہ ابا کی چلو گھڑی میں رکھ لیتا ہوں، چپکے سے ابا کی گھڑی رکھ لی، کسی نے ابا کے کچھ چیزیں رکھ لی، یہ ناجائز ہے۔ یہ بالکل سب وراثت میں چلا گیا۔ اب ان سب کی قیمت ہوگی اور ان سب کے حصے بنیں گے، جو حصے قرآن و حدیث میں متعین اس کے مطابق حصے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ورثہ آپس میں بیٹھے چل بھائی یہ تو لے لے، یہ تو لے لے، یہ باقاعدہ حصے بنیں گے، ان حصوں پر قبضہ ہوگا، اس کے بعد راضی خوشی ایک دوسرے کو جو دینا چاہیں دیں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا میں یہ لے لیتا ہوں، تم یہ لے لو، تم یہ لے لو، یہ بھی ناجائز ہے۔ باقاعدہ حصے ہوں گے جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے، اور وہ حصے پر قبضہ کر لیں۔ اب چاہیں تو ایک دوسرے کو دے دیں، بھائی یہ میری طرف سے میرا حصہ ہے، یہ میں تمہیں گفٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ لیکن سالوں ہو جاتے ہیں، 2 بھائی ابا کے مکان میں رہ رہے ہوتے ہیں، باقی بیچارے کرائے پہ در بدر کے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ ابا کی وراثت تقسیم کریں نہیں کریں۔ مرنے والے کے جو چلا گیا، جو اس کا مال بچا ہے، ترکہ بچا ہے، اب لازم ہے کہ اس کو تقسیم کیا جائے، یا پھر آپ اپنے طرف سے حصہ دو بہنوں کو۔ اب بہنیں اپنے گھر کی ہوتی ہیں، بھائی سارے قبضہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، بولتے ہیں کہ بھائی ہم کیا روڈ پر آ جائیں کیا بیچ کر، ہم کیا ابا کی جائیداد بیچ کے روڈ پر آ جائیں؟ تو بھائی پھر حصہ دو بہنوں کو۔ روڈ پر کوئی بیچ کر کے روڈ پر آتا ہے؟ آپ بیچو، سب کے حصے دو، خود بھی اپنا حصہ لو، کرائے پر رہو۔ کوئی گھر بیچ کے کیا روڈ پر آ جاتا ہے؟ لیکن نہیں بیچتے بھائی، رہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک بھائی بیچارہ کرائے کے گھر میں زندگی گزار دیتا ہے، کچھ بہنیں ہوتی ہیں وہ بھی شرم کے مارے نہیں بول سکتی کہ بھائی بڑے بھائی ہیں، رہ رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، جو بھی ابا کی پراپرٹی ہے، جو بھی ابا کی ملک میں تھا، وہ سب وراثت میں چلا گیا۔ اب اس کو جتنا جلدی ہو سکے تقسیم کریں، یا پھر آپ اگر دے سکتے ہیں سب کو حصے، اپنے پاس سے سب کو حصے دے دیں جو وراثت میں سب کا حصہ بنتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ نے سب کو مجبور کر دیا، یار
میں یوں ہوں تو میرا یہ مسئلہ ہے، سب راضی ہو گئے بھائی ہم اپنا حصہ معاف کر دیں. پہلے حصے ہوں گے، سب اس پر قبضہ کریں گے اپنے اپنے حصے پر، بعد میں جو جس کو چاہے دے دے، کوئی مسئلہ نہیں، ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. یہ ہے قرآن و حدیث کا حکم جو میں نے آپ کو بتایا. تو جو اللہ اور اس کے رسول کا خوف رکھتا ہے نا بھائی، وہ تو قرآن و حدیث پر چلے گا، اور جو نہیں تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے جو کسی کا حصہ دبائے گا یہ مال حرام ہے اس کے حق میں، یہ اس کے حق میں مال حرام ہے. جب تک رہے گا اس کے پاس اس کو گناہ ملتا رہے گا. اگر واقعی آپ نے کسی بہن کا یا کسی بھائی کا حق تلف کر لیا تو جب تک آپ کے پاس رہے گا آپ گناہ گار ہوتے رہیں گے. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اس کو راضی کریں، بھائی کو، اس سے کچھ مہلت لیں اور جلد از جلد جتنا ہو سکے اس کو اس کا حصہ دیں، ورنہ آپ کے پاس یہ رہے گا نا آپ گناہ گار ہوتے رہیں گے. وراثت کے مسائل کو سمجھیں، سیکھیں، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وراثت کے تعلق سے کچھ علم اور کچھ اویئرنیس حاصل کریں. کوئی مفتیان کرام کے پاس بیٹھیں، علماء سے پوچھیں. اب اماں گئیں کسی بیٹی کے پاس، بیٹا یہ تیرا ہے، دوسری کو پتہ ہی نہیں کہ دوسری کے پاس گئے، اس کو بولا بیٹا تیرا ہے. ابا نے فلاں بھائی کے نام یہ کر دیا، فلاں کو یہ کر دیا، سب کو منہ زبانی بتا رہے ہیں. اب جب ابا دنیا سے گئے بھائی جھگڑ رہے، بھائی یہ تو ابا نے مجھے دیا تھا. بولا بھائی ثبوت دو، کیسے دیا؟ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. والدہ نے مجھے تو یہ دیا تھا، ایک بہن بولتی ہے، دوسری بولتی ہے بھائی ثبوت. جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. گھر گھر کی یہ کہانی ہے، الا ماشاء اللہ جو بچا ہوا ہے، ورنہ حال بہت برے ہیں. ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، مطلب ایسی میت میں ہمارا جانا ہوا ہے کہ باپ کا جنازہ رکھا ہوا، بھائی جھگڑ رہے ہیں، یعنی ابھی تو مٹی بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی، تدفین بھی نہیں ہوئی، اور وہ بھائی جھگڑ رہے ہیں آپس میں کہ وہ میرا ہے تو وہ میرا ہے، وہ بول رہا ہے وہ میرا ہے. تو اس میں والدین کو میں کہوں گا کہ وہ تھوڑا اس میں سیکھیں، علم حاصل کریں، اور جس کو جو دینا ہے، جس کو جو دینا ہے آپ اپنی زندگی میں لکھ کر چلے جائیں. پھر جو باقی بچے گا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد راضی خوشی سب اس میں سے حصے کر لیں. اور جب بھی کوئی زندگی میں، اچھا زندگی میں یہ وراثت نہیں ہے، زندگی میں یہ آپ اگر کسی کو دیتے ہیں بیٹے کو تو یہ گفٹ ہے، آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں کم بھی دے سکتے ہیں. وراثت ہوتی ہے دنیا سے جانے کے بعد، جب ماں یا باپ کا انتقال ہو جائے اب جو اس کا مال بچتا ہے وہ وراثت بنتا ہے. باپ زندگی میں جس کو جو چاہے دے، لیکن اس میں بھی احتیاط یہ ہے، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جس کو جو دے رہے ہو نا وہ لکھ لو، اور پھر سب کو بتا دو بھائی یہ میں نے فلاں بیٹے کو دے دیا، ورنہ وہ یہ سمجھیں گے ابا نے کسی کو کچھ نہیں دیا، سب مال وراثت ہے. زندگی میں آپ نے جس کو جو دے دیا وہ اس کے ملک ہو گیا، اب وہ وراثت میں داخل نہیں ہو سکتا. آپ نے بڑے بیٹے کو دے دیا، چھوٹے بیٹے کو، جس کو جتنا دیں جس کو نہ دیں، زندگی میں آپ کی ملکیت ہے، آپ کی طرف سے گفٹ ہے. کوئی آپ کو بول نہیں سکتا کہ اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا. تو یہ ابا کی ملکیت میں ابا کی مرضی، جس کو دیں جس کو نہ دیں. لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ یکساں تعلق ہو، سب میں برابری اور عدل کا مظاہرہ ہو، تاکہ کوئی بھی بیٹا باپ کے خلاف کھڑے نہ ہو. دوسرا یہ کہ اولاد اپنی زندگی میں ماں باپ سے یہ نہیں بول سکتی کہ مجھے میرا حصہ دو. ایک تو یہ شدید دل آزاری ہے والدین کہ مجھے میرا حصہ دو. ابے کون سا حصہ؟ ابھی ماں باپ زندہ ہے بھائی، ابھی کوئی وراثت تھوڑی تقسیم ہو رہی ہے، ابھی کون سا حصہ دیں؟ زندگی میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ بول سکتا ہے ماں باپ کو کہ مجھے میرا حصہ دو، میں جا رہا ہوں. کون سا حصہ بھائی؟ ابھی اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے، باپ زندہ ہے، ماں بھی زندہ ہے، وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے. تو یہ زندگی میں کوئی نہیں بول سکتا اما ابا کو آ کر کے مجھے میرا حصہ دو، جیسے جذبات میں فلموں ڈراموں میں دیکھ لیتے ہیں اور آ کے ابا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھے میرا حصہ دو، میں جا رہا ہوں، میرا حساب کتاب کر دو، میں جا رہا ہوں. کوئی حساب کتاب نہیں ہے بھائی، جو کچھ ہے باپ کا ہے. باپ جس کو چاہے دے زندگی میں، جس کو چاہے نہ دے، یہ اس کی ملکیت ہے. وراثت ہوگی مرنے کے بعد. مرنے کے بعد آپ کا حصہ متعین ہے، جو آپ کا حصہ قرآن و حدیث میں بیٹے کے 2 حصے، بیٹی کا 1، اگر بیوہ ہے تو بیوہ کا 6واں حصہ ہوگا، اور مرنے والے کا 1/3 حصہ ہوتا ہے، جس میں اس کے کفن دفن اور قرض وغیرہ کا جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے، اس پہ قرضہ ہو تو اتارا جاتا ہے. تو وہ مرنے کے بعد ہوتا ہے. زندگی میں کوئی اپنے باپ سے یہ نہیں کہہ سکتا. تو اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ نساء میں یہ تفصیل سے احکام بیان کیے گئے. صراط الجنان، یہ صراط الجنان ہے، اس میں آپ اس کو خرید لیں یا نیٹ پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، فری ڈاؤن لوڈنگ ہوگی، اس میں آپ پڑھیں. انشاءاللہ آپ کو بہت علم آئے گا، وراثت کے تعلق سے اویئرنیس حاصل ہوگی، اور آپ سوچ سمجھ کر پھر فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے جو سنا یاد رکھنے کی.